الحمدللہ علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گل و قبا امداد کن۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہماری یہ محفل 10ویں محفل ہے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ۔ آج یہ ہماری اختتامیہ 10ویں محفل ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کی ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قیامت کے دن مولا ان محفلوں کو ذریعہ نجات بنائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سنیں کہ یہ محفلیں کوئی عام محفلیں نہیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں روحانیت کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے اندر شور و غل یا عجیب ذہن و فکر میں تبدیلیاں پیدا انسان بیٹھا بیٹھا کرتا رہے، سوچتا رہے، تو پھر اس کو وہ روحی سکون جو روحانی اللہ رب العزت نے سکون ان محفلوں کے اندر رکھا ہے پھر ان کو نہیں ملتا ہے۔ اور حق بات یہی کہ ہم اور آپ یہاں روحانی سکون پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی روحانی مطلب ہمارے جسموں کے اندر جو روح ہے، جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس سے ہم بول رہے ہیں، جو ہمارے جسم کے اندر کام کر رہی ہے، اس کو بولتے ہیں روح۔ اب اسی چیز کو روحانی یعنی کہ تمام روحوں کا جو سکون ہے اللہ پاک نے اپنے اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر میں رکھ دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ روحانی محفل ہوا کرتی ہیں، تو ہمارا اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کو سننے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ہماری آخری محفل ہے، اس میں ٹائم کھنچ جائے کوئی پریشانی یا کوئی دماغ خراب ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ 1 سال کے بعد پھر اس محفل کا نمبر آئے گا۔ اگر ٹائم کھینچے تو اپنے دل و دماغ کو الحمدللہ سکون دینے کی کوشش کرو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے۔ اور حق بات یہی ہے کہ جس کو سکون اللہ کے ذکر سے ملنے لگ جائے پھر اس کا دماغ خراب ہونا ہی بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا روحانیت کا معاملہ مولا ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہرحال آج 10ویں ہماری یہ محفل ہے۔ کل الحمدللہ جہاں تک ہم پہنچے تھے تسلسل کے ساتھ ہماری یہ محفلیں چل رہی ہیں، اور تسلسل سے ہر ایک چیز عظمت اہل بیت ہو، یہ تمام چیزیں الحمدللہ ابتدا سے اب تک بتائی گئیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح یہ معاملہ درپیش آیا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ بتا دی گئیں۔ وہاں ہمارا اختتام کل ہوا کہ کربلا کے میدان میں جب جنگ شروع ہو گئی، آپ کے رفقا جانثار شہداء حضرت حر یہ شہادت کا جام پی لیتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ اکبر آپ کے جانثار شہداء، آپ کے جانثار جو صحابی ہیں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کے وہاں ساتھی موجود سب کے سب جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ شہادت کوئی ایسا نہیں تھا کہ سن لیا اور دماغ چلا گیا، یہ شہادت کتنی خطرناک تھی۔ انسان صرف اس ذہن کے ساتھ اپنا دماغ لگا سکتا ہے کہ ایک طرف 72 ہو دوسری طرف 22,000 ہو، انسان لرز جاتا ہے اگر تنے تنہا ہو اور سامنے 10 کھڑے ہوں۔ آپ صرف کیفیت کو سمجھ کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اب کربلا کے میدان میں اللہ کے محبوب کے گھرانے والوں کا نمبر آ رہا ہے، آپ کے رفقا سب میدان جنگ میں جا کر جام شہادت نوش کر لیا، سب شہید ہو گئے۔ اب اہل بیت اطہار کا نمبر آیا، اللہ اکبر۔ اب ان میں مورخین کا جو سب سے پہلے نام ملتا ہے وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ آقا امام حسین کے پاس گئے، اپنے بابا جان سے کہا کہ آقا حسین، بابا جان کربلا کے میدان میں اب آپ کے ساتھیوں میں ہمارے گھر کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے۔ آقا حسین، بابا جی اب میں اجازت آپ سے طلب کرتا ہوں، آپ مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔
اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کربلا میں جا رہا ہے وہ بچ کر نہیں آ رہا ہے. امام حسین اپنی آنکھوں سے اس چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے 50 سے زائد لوگ کربلا میں جا کر شہید ہو گئے. اب آپ کا بیٹا جو جوانی پر چڑھا ہوا ہے آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. بتائیں کس باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے جب باپ کو یہ پتا ہو کہ میرا بیٹا دنیاوی اعتبار سے بڑے امتحان میں جا رہا ہے. کہ ایک صرف اگر انسان کچھ لمحوں کے لیے دور ہو جائے تو انسان کی آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں. اب امام حسین اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ہوگا بابا مجھے کربلا میں جانے کی آپ اجازت دیجیے, مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے. اللہ اکبر. ایک باپ اپنے بیٹے کو اجازت دیتا ہے. کربلا کے میدان میں علی اکبر پہنچتے ہیں. اب علی اکبر کی شان یہ شان تھی کہ الحمدللہ آپ کو اللہ رب العزت نے علوم و فنون سے نوازا تھا. آپ بڑے بڑے فقیر اس وقت عالم موجود ان میں سے آپ تھے. اللہ اکبر. اب جب کربلا کے میدان میں آپ پہنچے یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جو امام حسین کے بڑے بیٹے آپ کی شکل ہو بہو امام حسین سے ملتی اور امام حسین ہی کی صورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھی. اب ظاہر یہ ہوتا دور سے کہ اللہ اکبر امام حسین آ رہے ہیں, امام حسین کے نانا آ رہے ہیں. جب کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر پہنچتے ہیں اللہ اکبر یزیدیوں کا پورا قافلہ جو 22,000 اللہ اکبر کم و بیش ہو چکا تھا وہ سب لرز جاتا ہے کہ علی کا شیر کربلا کے میدان میں اتر گیا ہے. اللہ اکبر. کسی میں ہمت ہے کہ اس کا مقابلہ جا کر کرے. کافی ٹائم کے بعد معاملہ بڑھتا رہا کیونکہ ٹائم کی قلت ہے, میں بات آگے بڑھاتا رہوں. کافی ٹائم کے بعد یزیدیوں کے لشکر میں سے کچھ سپاہی نکلے, آپ کے مقابلے میں آپ نے تلوار چلائی, سب کو واصل جہنم کر دیا. حتیٰ کہ یہاں تک ملتا کہ جب دیکھ لیا کہ علی اکبر سے تنہا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, تنہا مقابلہ کرنا ان سے آسان نہیں ہے, یہ تو سب کو واصل جہنم کر دیں گے. اللہ اکبر. تب آپ پر تمام لوگ اکثر زیادہ تر لوگ آپ کی طرف مائل یعنی کہ ایک بھیڑ بن کر اکٹھا ہوئے اور آپ کو گھیر لیا. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے بیٹے کو تیروں سے تلواروں سے زخمی کر کے اللہ اکبر ان بدبختوں نے آپ کو شہید کر دیا. یہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس طریقے سے اب بابا امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کی شہادت ہو چکی ہے, کربلا کے اندر یزیدیوں نے گھیر کر میرے بچے کو شہید کر دیا ہے. ایک باپ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے, کبھی ہم اس چیز کو ایک جوان بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو تب سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. جوان بیٹے کا جنازہ اگر سامنے ہو تو باپ کو اللہ اکبر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, لیکن وہ 3 دن کے بھوکے ہیں پیاسے ہیں تب بھی اللہ اکبر سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی مولا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں پروردگار میرے بیٹے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اکبر. یہ آپ کے بڑے بیٹے اسی طرح تسلسل کے ساتھ آپ کے بھانجے جو سیدہ زینب کے بچے ہیں, جو آپ کی بہن ہیں, ان کے بچے جو آپ کے بھانجے ہیں عون اور محمد. اللہ اکبر. سیدہ زینب بھائی کی بارگاہ میں آتی ہے کہ بھائی میرا بڑا بھتیجا کربلا کے میدان میں جا کر شہید ہو گیا ہے, میں نہیں چاہتی اب کوئی جائے جب تک میرے بچہ زندہ ہے, میں اپنے بچوں کو بھیجوں گی. اب ان کی عمر جو لکھتے ہیں مورخین, یوں تو اختلافات بہت زیادہ ہیں ہر چیز کے اندر, لیکن مورخین کا یہ تقریباً 13 سے 15 سال تک کی عمر اور 11 سے 13 سال تک کی عمر, یہ دونوں بچوں کی عمریں تھیں, یعنی کہ 15 سال سے یہ کم کے ہی دونوں بچے تھے عون اور محمد. اللہ اکبر. یہ سیدہ زینب کے بچے ہیں. سیدہ زینب وہی ہیں جنہوں نے عبید اللہ بن زیاد کا وہ پورا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر دارالحکومت کے اندر پوری حکومت کو کپا دیا تھا اپنے خطبے سے. یزید کے دربار میں جب سیدہ زینب پہنچتی ہیں اللہ اکبر, یزید کے سامنے جب سیدہ زینب خطاب کرتی ہیں, سیدہ زینب اپنے ہو بہو اپنی ماں اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کی طرح لگا کرتی تھی. آپ دیکھیں کہ آپ نے وہاں خطبہ دیا. اب یہ جانثار شہداء یہ کتنی بڑی قربانیاں دے کر اللہ اکبر اسلام کو زندہ کیا ہے. کبھی ہم اپنی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. المختصر یہ کہ عون محمد کے لیے اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے کہ بھائی میرا بڑا بھتیجا شہید ہو گیا ہے, میرے بچے زندہ ہیں, میں نہیں چاہتی اب ہمارے گھرانے میں سے کوئی شہید ہو. اللہ اکبر. میرے بچے زندہ ہیں, ان کو آپ کربلا کے میدان میں بھیجیں. بھائی نے کہا بہن تو بات کیسے کر رہی ہے, میں اپنے بھانجوں کو اپنے سامنے کیسے مرتا ہوا دیکھ لوں گا. اب ظاہر سی بات ایک بہن سے بھائی کا پیار کیا ہوتا ہے, اگر واقعی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں تو آپ دیکھیں کہ شریعت جن کے گھر سے ہمیں ملی تو ان کے درمیان میں پیار کیسا ہوگا. اللہ اکبر. امام حسین اپنی بہن سے بڑی درد بھری گفتگو کرنے کے بعد سیدہ زینب آخرکار ضد کر کے اپنے بچوں کے لیے اللہ اکبر یہ اجازت مانگ لیتی ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو بھیج دو کربلا کے میدان میں. اللہ اکبر. آخرکار سیدہ زینب اپنے بچوں کو جنگ میں جانے کے لیے تیار کرتی ہیں.
अल्लाह अकबर, अपनी आंखों से देख रही हैं, तैयार कर रही हैं, दूल्हा भी बनाया, यानी कि सजाया कि इस तरीके से कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे जा रहे हैं और इतना बड़ा सैलाब सामने खड़ा है, जिंदा आने वाले नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों को रवाना करती है। एक माँ का दर्द क्या होगा कभी हम महसूस करें। हमारी माँ रो पड़ती है अगर 1-2 महीने 3 महीने के लिए बच्चा माँ से जुदा हो जाए। अल्लाह अकबर। बचपन ही के आलम में कभी बच्चे जब मदरसा जाते हैं तो माँ की आंखों से भी आंसू होते हैं। आप उस करबला के मैदान में देखें कि जिस माँ को पता है कि मैं अपने बच्चों को तो भेज रही हूँ और मेरे बच्चे वापस आने वाले नहीं है। इमाम हुसैन बड़ी अजीब निगाह से गहरे दर्द के साथ अपने भांजों को देख रहे हैं। अब दोनों भांजे जाते हैं, ये नहीं कि जाकर शहीद हो जाते हैं। अल्लाह की ताकत और कुव्वत अता करदा से अल्हम्दुलिल्लाह डटकर उन यजीदियों का मुकाबला करते हैं। हत्ता के मुकाबला करते करते आप दोनों जामे शहादत नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके बाद में अल्लाह अकबर आपके भतीजे हजरत इमाम कासिम जो इमाम हसन के बेटे हैं, अल्लाह अकबर, उनकी बारी आती है। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम अपने चचा से इजाज़त तलब करते क्योंकि इमाम हुसैन से बड़े भाई आपके इमाम हसन हैं, उनके बेटे इमाम कासिम जो करबला के मैदान में हैं, जिनकी ये रिवायत बड़ी मशहूर है कि आपकी निस्बत आपकी यानी कि आपकी चचा की लड़की से हुई थी और करबला में शादी हुई थी। अल्लाह अकबर। खुदा का खौफ करें वो लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं। जहाँ सर पर मौत मंडरा रही हो वहाँ शादियाँ होती हुई देखी हैं। अल्लाह अकबर। और मेहंदियाँ बाकायदा लोग मनाते हैं, जबकि ये आज सरे नो ना शरीयत में कोई हिस्सा है ना शरीयत के अंदर इस चीज़ की कोई कहीं से कहीं तक मुस्तनद बात मिलती है। इसलिए खुराफात से बचकर अपने जहनों को खोलने की इन चीज़ों की तरफ कोशिश किया करें। बहरहाल इमाम कासिम अपने चचा के पास आते, आने के बाद कहते कि चचा मुझे आप करबला में जाने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह अकबर। अब एक भाई और भाई की निशानी एक ही मौजूद हो जो बेटे की शक्ल में हो, अल्लाह अकबर, और भी, लेकिन उस वक्त जो जवानी के आलम में है, हज़रत इमाम कासिम जब अपने चचा से इस बात को कहते हैं, इमाम हुसैन अपने नज़रिए से अपने रूहानी एतबार से सब मंजर देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन एक चचा और भतीजे का प्यार क्या होता है। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम अपने चचा इमाम हुसैन से पूछते हैं कि चचा मुझे करबला में जाने की इजाज़त दीजिए, करबला में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन उस वक्त मना करते हैं। हत्तल इम्कान आप बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश के बावजूद, जिद्दोजहद के बावजूद आपके चचा इमाम हुसैन आपको इजाज़त दे देते हैं। अल्लाह अकबर। इजाज़त दी, आपको तैयार किया गया और तैयार करने के बाद अल्लाह अकबर इजाज़त मिलने की भी वजह है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैं बातें उतार रहा हूँ क्योंकि मुझे शहादत के बाद की कुछ बातें करनी है। अल्लाह अकबर। इसलिए सिर्फ शहादत तक बात नहीं छोड़नी, उसके बाद में बात करनी है। अल्लाह अकबर। इसलिए बातों को मुख्तसर अंदाज में लेकर बता रहा हूँ। इमाम कासिम को इजाज़त दी गई और इमाम कासिम करबला के मैदान में गए। यजीदियों से लड़े, कोई इनके मुकाबले में नहीं उतर रहा था। आपके मुकाबले में जो उतरा उसको आपने कत्ल कर दिया, काट दिया, हत्ता कि देख लिया कि अब कासिम से कोई मुकाबला करने वाला है या नहीं है। अब उसी मैदान में एक बड़ा बहादुर जिसका नाम अल्लाह अकबर बड़े बड़े पहलवानों के अंदर आया करता, उसके बच्चे पहलवान, जब अमर बिन साद ने जो यजीदियों का सिपा सालार था उसके सामने बात आई कि अरे तुम सब डर गए इस बच्चे से, इस जवान बच्चे के सामने तुम इतने इतने बड़े बहादुर खड़े हो, जाकर मुकाबला क्यों नहीं करते। अब उसी का नाम लेकर अल्लाह अकबर अमर बिन साद ने कहा कि जाकर मुकाबला कर। अब उसको थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हुई कि एक बच्चे का मुकाबला करने के लिए इतने बड़े को भेज रहा है। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने बच्चों को भेज दूं, मेरे बच्चे कासिम के लिए, अली के घराने के बच्चे के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तकरीबन 4 बेटे इसने करबला के मैदान में इमाम कासिम के मुकाबले में उतारे। अपनी आंखों से देखा कि इमाम कासिम ने कैसे कैसे उन बदबख्तों के, उन यजीदियों के टुकड़े किए थे। अल्लाह अकबर। ये बौखला गया, बौखला कर मुकाबले में पहुंचा। मुकाबले में पहुंचने के बाद इमाम कासिम ने इस बदबख्त को भी ऐसा कत्ल किया कि जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। ये आप ताकत, ये डर नहीं था, अल्लाह की मोहब्बत सीनों में ऐसी थी कि दुनिया के किसी भी चीज का डर खौफ सीनों में था ही नहीं। अब आप आगे बढ़े, देखा कि ये बदबख्त जो अमर बिन साद अपने साथियों के दरमियान में छुपा हुआ है, खुद आगे आने के लिए तैयार नहीं, अपने साथियों के आगे भेज रहा है। आप गुस्से में भरकर उस बदबख्त की तरफ दौड़ते हैं अपनी सवारी के साथ, और जैसे दौड़ते हैं अल्लाह अकबर उस बदबख्त पर आप जैसी लपके, अल्लाह अकबर, वार तो अल्लाह अकबर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब जाहिर सी बात है कोई दुश्मनों के दरमियान में पहुंच जाए, अब दुश्मन पीछे नहीं हटते बल्कि अकेले इंसान को घेर लेते हैं। अब ऐसा ही हुआ कि इमाम कासिम को घेर लिया। जब अमर बिन साद को आप कत्ल करने के लिए उन बदबख्तों के अंदर ही चले गए आप कि कोई मेरे मुकाबले में नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। अब आप उनके दरमियान में उतरे, हत्ता कि आपको लोगों ने घेरा और घेरने के बाद अल्लाह अकबर आपको भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद में हज़रत अब्बास अलमदार, सैयदा सकीना और बड़े छोटे छोटे बच्चे, हज़रत रुक़ैया जो
امام حسین کی 3 سے 4 سال کی غالباً بیٹی کا ذکر بھی آتا ہے، کیونکہ مورخین کی بہت سی تاریخیں ملتی ہیں کہ بڑی چھوٹی بچی اور شیر خوار بچہ، اللہ اکبر، سارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ چچا عباس آپ پانی کا انتظام کر لیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کوشش کرتے ہیں، اپنے بھائی سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ بھائی مجھے جانے کی اجازت دیجئے، میں پانی نہر فرات سے لے آؤں گا۔ حضرت عباس علمدار بڑے بہادر شخص تھے، ان سے بڑے بڑے، اللہ اکبر، کوئی مقابلے میں اترنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت بھی یا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا معاملہ درپیش ہوا اسلام کی خاطر، حضرت عباس علمدار اجازت مانگتے اور جانتے پانی لینے کے لیے اس پانی کی طرف کہ جس پر اللہ اکبر یزیدی لشکروں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ آپ ڈرے نہیں، اپنے بچوں کی سسکیاں، گھرانے والوں کی سسکیاں پیاس سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، حتیٰ کہ آپ وہاں پہنچ گئے پانی تک، لیکن آپ کی محبت کو سلام کہ پانی آپ کے لبوں میں ہے، اور جس کی پیاس شدت کی ہو، اللہ اکبر، اس کو پانی چاہے گرم کیوں نہ مل جائے، بتائیں وہ پیے گا نہیں پیے گا، حتیٰ کہ پیے گا ضرور ہم یا آپ ہوں تو، لیکن اس محبت کو سلام کہ عباس علمدار لبوں میں پانی اٹھاتے فوراً اپنے گھرانے والوں کا خیال آ جاتا کہ نہیں عباس یہ دھوکہ ہے، نہیں پیے گا، جب تک اپنے بچوں کو نہیں پلا دے گا۔ آپ نے مشکزے میں پانی بھرا، حتیٰ کہ آپ کی سواری کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ اکبر، اس نے بھی پانی نہیں پیا تھا۔ یہ دیکھیں کہ جانور بھی پہچان رہے ہیں کہ آج ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ تو انسان تھے لیکن جانور بھی پہچانتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کا بڑا کرم و احسان کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے گھرانے والوں سے محبت کرنے والوں میں ہمیں اور آپ کو رکھا۔ حضرت عباس علمدار اب پانی بھرتے چل دیتے ہیں۔ اب دیکھا یزیدی فوج نے کہ اگر یہ پانی امام حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو پھر مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ابھی سب سے بڑی کڑی موجود ہے، امام حسین موجود ہے، وہ ساروں کو فنا کر دے گا۔ ان بدبختوں کے الفاظ یہ کہ اگر پانی پہنچ گیا، پانی مل گیا، پھر مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ بارہا ہم باتیں سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عباس علمدار آگے بڑے پانی لے جا رہے ہیں، بدبختوں نے آگے پیچھا چھپ چھپ کر آپ پر وار کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک بدبخت آیا اور آپ کے بازو پر اللہ اکبر ایک تلوار سے وار کیا اور آپ کا بازو تن سے جدا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے مشکیزے کو کبھی ادھر لیا، کبھی اپنے منہ پہ لٹکایا، حتیٰ کہ دونوں بازو آپ کے جسم سے جدا ہو گئے، لیکن محبت یہ کہ پانی میں پہنچاؤں گا۔ ایک بدبخت نے جب آپ نے اپنے منہ میں اس پانی کو پکڑ رکھا تھا، اللہ اکبر، ایک بدبخت تیر چلاتا ہے اور اس مشکیزے کے اندر تیر آ کر لگ جاتا ہے، پانی بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ تیر ایسا تیر تھا کہ امام عباس علمدار کے سینے میں بھی پیوست ہلکا تھوڑا بہت یہ زائد ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اب امام حضرت عباس علمدار یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے زخموں کو لے کر تیروں کی برسات ہو گئی، دونوں بازو جسم سے جدا ہو گئے۔ اب مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی، اب جسم سے ہاتھ ہی جدا ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ اس درد کو محسوس کریں کہ دیکھیں کہ آپ اپنے اس گھرانے سے کیسے محبت کرتے کہ پانی تک پہنچے، لیکن پانی نہیں پیا، اللہ اکبر۔ آپ جا رہے ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، اب بھی کوشش یہ ہے کہ تھوڑا بہت پانی پہنچ جائے، ننھے شیر خوار علی اصغر کو پانی مل جائے، ننھی سکینہ کو پانی مل جائے، بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو پانی مل جائے، لیکن اللہ اکبر آپ پہنچ نہ پائے۔ اس سے پہلے ہی بدبختوں نے گھیر کر، کیونکہ بازو کٹ چکے تھے، آپ کے دیکھ لیا کہ اب ہاتھ نہیں ہے، مقابلہ کر دو، اب ڈٹ کر سامنے مقابلہ، یعنی کہ ان کو قتل کر دو، حتیٰ کہ بدبختوں نے گھیرا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے حضرت عباس علمدار کی شہادت وہاں ہوئی۔ حضرت عباس کی جیسی شہادت ہوئی، امام حسین کہتے ہیں کہ عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ دیکھیں کہ حضرت عباس پر امام حسین کتنا بڑا بھروسہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور واقعی انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ حضرت عباس علمدار اللہ اکبر شہید ہو گئے۔ آپ ان کی لاشیں کو اٹھاتے اپنے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں پیدل پہ تسلسل، حتیٰ کہ جب آپ اپنے خیموں کی طرف گئے تو گھر کی خواتین نے حضرت علی اصغر جو چھوٹے بچے ہیں، شیر خوار ہیں، وہ ان کی والدہ یعنی آپ کی زوجہ اور سیدہ زینب آپ کی بہن اور بھی دیگر خواتین اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ بھائی آپ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں، لیکن اس بچے کے لیے جو 6 مہینے کا ہماری گود میں ہے، اس کی پیاس سے زبان سوکھ گئی ہے، زبان نکل رہی ہے، میرے اس بچے کے لیے آپ ان بدبختوں سے پانی کو مانگ لیں، ہو سکتا ہے کسی کا دل پگھل جائے اور پانی کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین جانتے تھے کہ بدبختوں کے دل پر بات نہیں چلے گی، پھر بھی اپنے گھر کی خواتین کی بات مان کر امام حسین اپنے بچے کو گود میں لے کر اللہ اکبر آگے بڑھے اور ان بدبختوں سے ایک بار کہا کہ اے لوگوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے،
میرا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو تم نے کیوں پیاسا رکھ رکھا ہے؟ اگر ہو سکے تو اس کو پانی دے دو۔ اللہ اکبر۔ آپ کا اتنا کہنا تھا، ایک بدبخت نے اس بدبخت پر اللہ کے کروڑ ہا لانتے اللہ اس کو واصل جہنم میں بڑا طبقہ وہ دے کہ جس میں اللہ اکبر سب سے خطرناک عذاب ہو۔ اب اس بدبخت نے وہ تیر چلا دیا فوراً ننھے علی اصغر کی طرف، کہ جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، یعنی 3 حلقوم والا، 3 منہ والا۔ اب جیسی چلایا، اب حضرت علی اصغر کے حلقوم میں پار ہو گیا وہ تیر، اور امام حسین کے جسم میں بھی جا کر گھس گیا۔ اب یہ چیز آپ نے دیکھی کہ میرا بچہ میری گود میں اب جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اب اپنے بچے کو آپ اپنے گھر کی طرف لے کر جاتے، اپنے گھر کی خواتین کی طرف۔ آپ کی تمام جو بیویاں وہاں تھیں 2 غالباً، اور تمام جو آپ کے گھرانے والیاں تھیں، ان سب نے پوچھا کہ آقا حسین آپ پانی لے آئے ہیں کیا؟ پانی انہوں نے دے دیا کہ امام حسین اس وقت کہتے ہیں کہ ان بدبختوں نے پانی تو نہیں دیا، لیکن میرا بچے نے جام شہادت کو پی لیا ہے، جام شہادت کو نوش کر لیا ہے۔ اب میرا بچہ میرے نانا جس کے مالک ہیں حوض کوثر، اللہ اکبر، چند لمحوں میں اللہ کی جانب سے اس جام کو پی لے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہوتی۔ اب کربلا کی آخری کڑی صرف ایک، امام زین العابدین بیمار ہیں۔ اب یہ آخری مرحلہ آپ سنیں، دل اور روح کانپ اٹھتی۔ یوں تو اور بھی شہادتیں اگر ایک ایک بیان کی جائے تو کافی روح تڑپتی ہے، لیکن اس آخری شہادت کو آپ سنیں۔ حضرت امام حسین جن کی وجہ سے اللہ اکبر تمام شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کو اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، امام حسین بچے ہیں۔ امام حسین اپنے گھرانے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے گھرانے والوں کی طرف دیکھا، اپنے گھر کی خواتین سے کہا کہ میں اب کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں، میرا لوٹنا ہو بھی سکتا ہے، نہ بھی ہو سکتا، اللہ کے فیصلے کے اوپر ہے، اب تم اپنا سب خیال رکھنا۔ یہ آپ نے اپنے گھرانے والوں سے بات چیت کرنے کے بعد اللہ اکبر آپ تیار ہوتے ہیں، جس طرح ایک جنگ میں جانے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے۔ امام حسین تیار ہوئے اپنی سواری پر۔ اب جیسے میدان کربلا میں آقا امام حسین پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے قبل کیا منظر ہوگا ان خواتین کا جو اپنی آنکھوں کے سامنے سب چیزیں دیکھ چکی ہے۔ آخری ایک ہی سہارا جو امام حسین ہے، جو سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، اب کربلا کے میدان میں وہ بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں لوٹ کر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کربلا کے میدان کی طرف بڑھے، ان بدبختوں نے، یزیدیوں نے دیکھ لیا کہ حسین مقابلے میں آ گئے ہیں، حسین مقابلے میں اتر گئے ہیں، اب کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ حتیٰ کہ ان بدبختوں نے، یزیدیوں نے یکے بعد دیگرے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اب امام حسین کی تلوار بڑی خطرناک چلنے والی تھی۔ الحمدللہ علی شیر خدا کے لال ہیں آپ، اس حیدر کرار کے لال کے جس میدان میں اگر علی اتر جائیں تو کوئی جنگ نہ ہارے۔ اب انہی گھرانے والے یہ ہیں، اب جس میں حسن و حسین اتر جائیں پھر وہ جنگ ہارنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ کے فیصلے کی بات تھی، اللہ جیسا چاہتا ویسا ہوتا ہے۔ اب امام حسین اترے، مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، مقابلہ ہو رہا ہے، تقریباً نماز عصر سے پہلے کا ٹائم، مقابلہ ہو رہا ہے، تک کافی ٹائم ہو گیا۔ آپ اس انسان کے بارے میں تصور کریں کہ جو انسان صبح فجر کے بعد سے اپنے رفقا کی لاشوں کو اپنے جسم پر لاد کر اپنے خیموں کی طرف لا رہا، تقریباً 56 سے 57 سال کی عمر میں جسم پر لاد کر اٹھا کر اپنے بچوں کی ہوں، اپنے بھائیوں کی ہوں، اپنے ساتھیوں کی ہوں، اللہ اکبر، اپنے خیموں کی طرف لا رہا ہو۔ اب وہ مقابلہ پیاس کی شدت ہے، بھوک کی تڑپ ہے، لیکن اللہ اکبر مقابلہ بڑا ڈٹ کر رہے تھے، حتیٰ کہ بدبختوں نے آپ پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ مقابلہ تلوار سے نہیں جیتا جا سکتا، اب دور سے ان پر تیر برسانا شروع کر دو، حتیٰ کہ آپ پر تیر برسا دیے گئے۔ امام حسین جب تیروں سے چھلی کرے جا رہے ہیں، امام حسین جب تیروں کے درمیان میں کھڑے ہیں، آپ کے گھرانے والی خواتین دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کے جسم پر، ہمارے بابا کے جسم پر نیزوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، تلوار سر پر منڈرا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے کرتے اپنی سواری سے نیچے آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اپنے سر کو آپ سجدے میں رکھتے ہیں۔ تقریباً آپ کے جسم میں کئی سارے، ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ تعداد، 70 سے زائد غالباً تیروں کی نشانات اس سے بھی زائد کی ملتی ہے کہ آپ کے جسم میں اتنے زخم ہو گئے تھے، اتنے زخم، حتیٰ کہ انسان گننے سے بھی قاصر، ایک انسان کے سوئی چپ جائے تو اس کی تکلیف بھی کئی دن تک رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے بھی انسان کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے کہ ٹیٹنس نہ بن جائے، یہ نقصان دہ نہ بن جائے اس جسم پر، کہ جس جسم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھوں پر لے کر سواری کرایا کرتے تھے۔
उस जिस्म पर आज तीरों से निशान छलनी कर दिए गए, उस जिस्म को तीरों से छलनी कर दिया गया। अल्लाह अकबर। जिस जिस्म को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी आपके नाना ने अपने गले लगाया, अपनी ज़बान आपको चुसाई, अल्लाह अकबर, हत्ता के हर प्यार आपने किया, आज वो जिस्म करबला के मैदान में तीरों के दरमियान में छलनी पड़ा हुआ है। सजदा शुक्र है रब की बारगाह में अदा करते हैं। यही वो सजदा है कि ऐसा सजदा ना कभी हुआ था, ना कल क़यामत तक कोई ऐसा सजदा कर सकता है कि हुसैन ने सजदा करता हुआ, हुसैन को हर किसी ने देखा है लेकिन हुसैन को सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है। यह हक और सच बात है। लेकिन मेरे अजीज, अभी इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए हैं, शहीद नहीं हुए। उधर खुशी का माहौल बन गया, खुशी के नकारे बजने लगे कि हुसैन अब तो काम हो गया, जिसकी वजह से ये सब जंग चल रही थी अब तक, अब उसको हत्ता के आखिरी मरहले में पहुंचा दिया गया। कुछ लम्हों में ये जंग हमारे हक में मकबूल हो जाएगी, यानी हम जीत जाएंगे। वो बदबख्त खुशी मना रहे हैं और आका इमाम हुसैन सजदे में जाकर अपने रब को राजी कर रहे हैं। मौला, मेरी इस कुर्बानी को, मैंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी अपनी आंखों के सामने, मौला मेरे घराने वालों की, मेरे दोस्तों की, तमाम अजीज व अकारिब की कुर्बानियों को मौला तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हजरत इमाम हुसैन सजदे में अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं। बदबख्त शिमर लाइन, और भी बदबख्तों की तारीखें मिलती, लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन जैसी सजदे में हैं। मुअर्रिखीन ने यह बात लिखी कि जैसी इमाम हुसैन सजदे में हैं, इमाम हुसैन की पुश्त पर यानी कि पीठ पर जब इंसान सजदे में होता है, अल्लाह अकबर, उसकी कैफियत क्या होती है, यानी कि पीठ उठी हुई होती है, सर ज़मीन पर खम होता है। इमाम हुसैन की पीठ पर शिमर लाइन आकर बैठ जाता है। इमाम हुसैन की जैसी पीठ पर बदबख्त आकर बैठा, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की गर्दन पर उस बदबख्त ने एक नहीं बल्कि तकरीबन 13 वार किए तलवार से, इमाम हुसैन की गर्दन पर 13 वार किए। अल्लाह अकबर, तब जाकर इमाम हुसैन की गर्दन तन से जुदा हुई थी। अल्लाह अकबर, वो बदबख्त शिमर लाइन, उसके चाहने वालों ने जब ये देखा कि हुसैन की गर्दन तन से जुदा हो गई, हम जंग जीत गए, अल्लाह अकबर, अब उन खवातीन, उन बच्चों का आलम क्या होगा कि जो अपनी आंखों से ये सब देख रहे हैं। आहों पुकार उस खैमों में पड़ गई। अब यहाँ बात नहीं थमती। इसके बाद अमर बिन साद, शिमर लाइन, ये सब मिलकर इमाम हुसैन के सर को तलवारों से, जो धूल लग गई थी क्योंकि रेतीला मैदान था, उसको तलवारों से साफ कर रहे थे। तलवारों से साफ करके एक प्लेट पर बड़ा तश था, उसमें इमाम हुसैन के सर को रखा कुछ लम्हों के लिए और दिखाया कि देखो। अब उसी दौरान अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन का जिस्म अलग है, गर्दन तन से जुदा है। अल्लाह अकबर, उस वक्त क्या मंजर होगा। आसमान भी रो रहा है, जमीन भी रो रही है, अल्लाह अकबर, हर चीज अपनी जगह कप कपा रही है। मंजर आसमान का यूं हो गया, हत्ता के मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस वक्त आसमान ऐसा हो गया, सूरज बिल्कुल लाल पड़ गया था, बिल्कुल सुर्ख हो गया था। लग ऐसा रहा था कि आज हो सकता है कि आग की बारिश ना हो जाए, हत्ता कि लाल लाल पूरा समा हो गया था। कभी हमने और आपने भी ऐसा माहौल देखा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन के घराने वालों के साथ और ख़ास तौर से जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, अल्लाह अकबर, आपके जिस्म मुबारक को गर्दन से अलग किया गया, गर्दन को जिस्म से अलग किया गया। अल्लाह अकबर, आप देखें कि बदबख्त ने पीठ पे बैठकर तकरीबन 10 से ज़ायद वार तलवार से की इमाम हुसैन की गर्दन पर। अब बताएं, ये अपने घर की जंग थी, ये किस चीज़ के लिए जंग थी? ये सिर्फ अपने नाना के दीन के लिए जंग थी, नाना के दीन की खातिर जंग थी। अब बात यहाँ पर नहीं ठहरती। अब इमाम हुसैन के जिस्म पर और भी लाशें जो करबला वाले वहाँ हैं, शहीद हुए हुए शुहदा इकराम, अल्लाह अकबर, उन बदबख्तों ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को तलवार पर यानी कि इस तरह गाड़ा और बुलंद किया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को जब उन बदबख्तों ने बुलंद किया तो इमाम हुसैन के घराने वालों ने ये देखा, तो एक घर वालों ने जब देखा तो चीखें निकल गई। अब उस वक्त सैयदा ज़ैनब क्या कह रही होंगी। अल्लाह अकबर, आपके जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया गया, घोड़ों को दौड़ाया गया। अल्लाह अकबर, अब जब ये हो गया, नकारा बच गया कि हमने जंग जीत ली, इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाह अकबर, अब उन बदबख्तों ने बड़ा अनाउंस करके ये बता दिया कि हम जंग जीत गए हैं, अब इमाम हुसैन को हमने शहीद कर दिया है। अब उन्होंने जो सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन के घराने वाले थे, जिन खैमों के अंदर, अल्लाह अकबर, उन खैमों के अंदर उन बदबख्तों ने आग लगाना शुरू कर दी। उन बदबख्तों ने उन खैमों को जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब संभालने वाला उनको कोई मौजूद नहीं था। हत्ता कि आप
وہاں خیموں کے اندر جو خواتین موجود تھیں ان کی بڑی بے عزتی بڑی رسوائی ان بدبختوں نے کی اپنی نظروں کے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ وہ جنت کی سرداروں کی بچیاں ہیں، ان کا کوئی نہ کل مقابل تھا نہ کوئی آج مقابل ہے، ان بدبختوں نے اپنی نظر میں کیا۔ اب سیدہ زینب اور دیگر جب کربلا کے میدان میں یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، بھائی کے سر کو نیزے پر لگ کر بلند کیا جا رہا ہے، سب کو دکھایا جا رہا ہے، آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ، آپ کی بیٹی بی بی رقیہ، اللہ اکبر، وہاں اس چیز کو دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں کہ بابا کہ ان بدبختوں نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، ان بدبختوں نے ہمارے خیموں کو جلا دیا، بابا اب ہماری دیکھ بھال ہمارا کون رہنما ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ کیفیت حتیٰ کہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی کہ کتنا درد بھرا وہ منظر تھا۔ اللہ اکبر، اب امام حسین جب شہید کر دیے گئے، اللہ اکبر، آپ کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے، نیزے پر باندھ دیے، خیموں کو جلا دیے، آپ کی خواتین کے گھر والوں سے دوپٹے یہ تمام چیزوں کو چھین لیا گیا، ننگے پیر آپ کے گھرانے والوں کو اب قید کر لیا گیا۔ اب اس کربلا کے میدان سے وہ کوفے لے کر جاتے ہیں۔ اب کوفے جانے کی تقریباً جو تعداد ہے وہ 45 یا 80 کلومیٹر دور کی دوری پر تھی۔ اب یہ اسیران اہل بیت قیدی بن کر وہاں پہنچ رہے ہیں۔ کوفے والوں کا حال کیا؟ اب امام حسین کا سر سب سے آگے، اب آپ کے گھرانے والی خاتون وہ آپ کے پیچھے پیچھے، یعنی جہاں سر وہاں آپ کے پیچھے دکھایا یہ جا رہا تھا کہ ہم نے امام حسین باغی کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اب کوفے کے اندر کچھ لوگ پہچانتے کچھ لوگ نہیں پہچانتے، لیکن لوگوں نے خوشی منانا شروع کر دی کہ جس سے ہمارے گھر والے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بڑا درد بھرا ہے، وقت کی قلت بالکل دامنگیر ہے، بہرحال کبھی انشاءاللہ یہ موقع ملے گا تو یہاں سے لے کر مدینے تک کی واپسی کبھی انشاءاللہ اور بتائی جائے گی، کیونکہ ٹائم بہت چاہیے۔ بڑا درد بھرا یہ پیغام اور بڑا درد بھرا یہ منظر ہے جو ہم اور آپ کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ بہرحال کبھی ہم اپنے دلوں کو اس کیفیت کی طرف لے کر جائیں کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو قربانی دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے پریوار والوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب مرحلات آنکھوں کے سامنے تھے، کبھی ہم تصور کر کے امام حسین کی سیرت پر عمل کیا کریں، امام حسین سے ایسے محبت کریں، یہ نہیں کہ لنگر عام کھا لیے، یہ سب چیزیں اللہ کا فضل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے مل رہی ہیں، لیکن اصل پھر بھی پیغام یہی ہے کہ جس کے صدقے تم پی رہے ہو انہوں نے دین بچایا ہے، نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، عیاشیاں نہیں کی ہیں، بدکاریاں یا یہ الٹے سیدھے کام نہیں کیے ہیں۔ وہ تو بدبخت کوئی اور تھا کہ جس کے مقابل میں حسین اترے اور اسلام کو زندہ کر گئے۔ میرے عزیز، ہم اس پیغام پر ایسا عمل کریں کہ ہماری روح زندہ ہو۔ جسم تو تم کھاؤ گے پیو گے، جسم موٹے ہوں گے اپنی جگہ، لیکن جسم کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا اپنی جگہ، لیکن اصل بات یہ کہ ہم اپنی روح کو جو جسم کے اندر ہے اس کو کیسے زندہ کریں۔ اگر وہی مردہ ہو گئی پھر تو رب کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ رب کی بارگاہ میں جو ہم جواب دیں گے وہ اسی روح کے ساتھ دیں گے، اسی جسم کے ساتھ دیں گے۔ اسی لیے اپنی روح کو الحمدللہ اس گھرانے سے ایسی وابستہ کرو کہ روح الحمدللہ پرسکون پوری زندگی دنیا میں بسر کر کے جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔